پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذ رفع لی سواد عظیم، اتنے میں ایک بڑی جماعت میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ میرے امتی ہیں۔ مجھے بتایا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر میں نے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور ارشاد فرمایا ہذہ امتک، مجھے کہا گیا یہ ہے آپ کی امت جو سب سے آخر میں آئی ہے اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی اور تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور ان کے ساتھ 70,000 افراد ایسے ہیں جنہیں جنت میں بغیر حساب اور عذاب داخل کیا جائے گا۔ اتنی بات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ثم نہض، پھر اچانک کھڑے ہوئے فدخل منزلہ، اور اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس تشریف لائے تو صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم آپس میں کیا گفت و شنید کر رہے تھے، تمہارے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ صحابہ نے کہا کہ ہم آپس میں یہ چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ یہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہیں جنت میں بغیر حساب اور عذاب داخل کیا جائے گا۔ ہم میں سے کچھ نے کہا لعلہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ یہ وہ خوش نصیب ہوں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، جو صحابہ ہیں۔ اور بعض نے کہا فلعلہم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، شاید کہ یہ وہ خوش نصیب ہوں جو پیدا ہی مسلمان ہوئے اور انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہیں جنت میں بغیر حساب اور عذاب داخل کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سنو کہ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ 70,000 ہیں تو میں نے کہا کہ اے پروردگار، میری امت جو آخر میں آئی ہے لیکن دیگر امتوں کے مقابلے میں تعداد میں سب سے زیادہ ہے، 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں، 70,000 تعداد تھوڑی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مزید اپنے فضل سے نوازا، اس 70,000 کو بڑھایا اس طرح کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور عطا کر دیا۔ مجموعی تعداد 4 ارب 90 کروڑ تقریباً بنتی ہے، یہ ہیں وہ خوش نصیب، 4 ارب 90 کروڑ افراد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خوش نصیب اور سعادت مند ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب اور بغیر کسی سابق عذاب کے۔ یہ کون خوش نصیب ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے ان کی صفات بیان کی، 4 صفات بیان فرمائی اور چاروں صفات کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے۔ پہلی صفت لا یسترقون، یہ استرقاء نہیں کرتے، باب استفعال ہے، استرقا یسترقی استرقان ای طلب الرقیہ۔ ان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر یقین اور توکل اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق اور محبت اس قدر مضبوط ہے، اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اگرچہ کہ یہ جائز ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، دم کروایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی توحید اتنی مضبوط ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی کو یہ بھی کہنا گوارا نہیں کرتے کہ ہمیں دم کر دو۔ مثال کے طور پر آپ کا گھر جامع مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ اللہ رحم فرمائے، دنیا ہے، تندرستی بھی ہے، بیماری بھی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے یا کوئی اور عارضہ آپ کو لاحق ہو جاتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دوا دارو کے ساتھ ڈاکٹر حکیم طبیب معالج سے دوا لینے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھ کے بھی مجھے اپنا علاج کرنا اور کروانا چاہیے، جائز ہے۔
متفق علیہ بات ہے کہ جب تک آپ اپنے گھر سے مسجد تک نہیں پہنچ جائیں گے آپ کے ذہن میں قاری صاحب کا خیال ہوگا جن کے پاس آپ مسجد میں آ کر دم کروانا چاہتے ہیں۔ 5 کلومیٹر زیادہ ہے، 1 کلومیٹر کر لیجئے، 100 میٹر کر لیجئے، 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتا ہے، آپ 100 میٹر کر لیجئے، آپ 50 میٹر کر لیجئے، لیکن یہ متفق علیہ بات ہے کہ جب تک آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں نہیں پہنچ جائیں گے تب تک آپ کے ذہن میں اس شخصیت کا خیال جاگزی رہے گا جس کے پاس آپ آ کے دم کروانا چاہتے ہیں۔ دم کروانا جائز ہے، لیکن یہ ایسے توحید والے ہیں، ان کا اللہ پر ایسا ایمان ہے، یقین اور توکل ہے کہ یہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے دل دماغ میں اللہ کے سوا کسی اور کا تصور لانا گوارا نہیں کرتے۔ یہ اپنی زبان سے کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ تم مجھے دم کر دو، اگرچہ کہ دم کرنا اور کروانا جائز ہے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر توکل کہ بیمار ہو گئے اگرچہ کہ دم کرنا کروانا جائز ہے لیکن کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ تم مجھے دم کر، تو کہتے ہیں تو اپنے اللہ سے کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں، التجا و فریاد کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ ہاں خود پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو پھوکے مارتے رہیں، دم کرتے رہیں، لیکن کسی دوسرے کو کہنا گوارا نہیں کرتے کہ تم مجھے دم کر دو۔ ان کا ایمان، عقیدہ اور اعتقاد یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ دے گا۔ کسی سے یہ نہیں کہتے کہ تم مجھے دم کر دو، اگرچہ کہ یہ جائز ہے۔ ہاں جو باطل قسم کے دم ہے وہ حرام ہے۔ کئی لوگ ہم سے رابطے کرتے ہیں، جی جادو کی شکایت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پھر اگر وہ سیریس ہو اور کوئی کسی کے ریفرنس سے آئے ہوں اور معتبر لوگ ہوں تو بس اوقات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے ہم ٹائم نکال کے ان کے گھر بھی جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان کے گھر کا جائزہ لینے کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہنے کو وہ بھلے اہل حدیث ہوں، نام کے اہل حدیث، اہل سنت، لیکن پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کی اقسام کیا ہیں، اور ان کے گھر سے جناب تعویذ نکل رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم تعویذ کھولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہوتا ہے، استغفر اللہ توب الیہ، نانا یہ کام نہ کرنا ورنہ ہمارے دیوی دیوتا ہم پہ ناراض ہو جائیں گے، بڑی مصیبت آ جائے گی، آسمان پہ اندھیرا چھا جائے گا، سیاہ گھٹائیں چھا جائیں گی، ہمارے اوپر پتہ نہیں کون سی افتاد ٹوٹ پڑے گی، یہ کام نہ کرنا۔ ہمیں منع کر رہے ہیں، ہم نے کہا اطمینان رکھو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس آپ لوگ جاؤ وضو کر کے آؤ، سارے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، وضو کرو نماز پڑھو۔ جب تعویذ کھولا اس پہ لکھا ہوا یا جبریل یا ابلیس یا میکائیل یا عبد القادر جیلانی یا معین الدین چشتی مدد غوث اللہ، اور اس طرح کے جملے۔ اب بتاؤ یہ شرک ہے کہ نہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ کہتا ہے یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، اس جملے کو یاد کر کے جاؤ، صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ جب تک توحید نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہے کوئی فائدہ نہیں ان نمازوں کا، ان روزوں کا۔ پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، کرتے رہو حج، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ لا یسترقون، استرقاء نہیں کرتے وہ، اگرچہ کہ یہ جائز عمل ہے۔ نمبر 2، ولا یکتوون، اکتوا نہیں کرتے۔ اکتوا جسم کو داغنا، اگر کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے تو یہ عرب میں ایک طریقہ علاج تھا کہ وہ زخم کو بھرنے کے لیے لوہا وغیرہ گرم کر کے اس کو داغا کرتے تھے زخم بھرنے کے لیے۔
اگر یہ کبھی زخمی ہو جائیں، میدان جہاد میں زخمی ہو جائیں، یا گھر میں کسی بیماری عارضے میں مبتلا ہو جائیں، زخم ہو جائے، تو یہ جسم داغتے نہیں، جسم دغواتے نہیں ہیں، ان کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، یقین ہے، توکل ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفا دے گا۔ آج کے دور میں بھی ایسے کتنے اللہ کے نیک بندے اور بندیاں موجود ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، دوائی نہیں لیتے، نہیں کرواتے اپنا علاج، زندگی اتنی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی ہے۔ کیا ڈاکٹر نہیں مرتے؟ کیا اچھے سے اچھے، مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں جا کے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کو چیک کروا کے اس کی دوائیاں لکھی ہوئی لے کے علاج معالجہ کروانے والے قبرستان میں نہیں جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن مجید پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو پھونکتے رہتے ہیں، دعائیں پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو پھونکے مارتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن لا یکتبون، اپنا جسم نہیں دغواتے۔ ولا یتطیرون، تیسری صفت یہ ہے۔ اب دیکھیں نا، غور کریں، ایک ایک صفت کے اوپر غور کریں، ان خوش نصیبوں کی جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب اور عذاب، کہ انہوں نے توحید کا علم اور اس کی معرفت حاصل کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ نفل نمازیں نہ پڑھی ہوں، اتنے زیادہ نفل روزے نہ رکھے ہوں، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ توحید ہے، عقیدہ ہے۔ کیا تھا وہ شخص جس نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ایمان اسلام قبول کیا، گواہی دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان جہاد ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقنع بالحدید، لوہے کی زرہ پہن کر آیا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ اقاتل او اسلم، پہلے قتال کروں، جہاد کروں، یا اسلام قبول کروں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم ثم قاتل، اسلام پہلے قتال بعد میں، اسلام پہلے جہاد بعد میں، ایمان عقیدہ پہلے، قتل و قتال جہاد بعد میں، پہلے ایمان قبول کر۔ اب آپ سوچیں ایمان کیسے قبول کیا جاتا ہے، دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ جب ایک انسان اس بات کی صدق دل سے گواہی دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں زمین پہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، حکم، حاکمیت، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ورلڈ آرڈر اللہ کا چلے گا، حکم اللہ کا چلے گا، یہ سر اللہ کے آگے جھکے گا، نظر و نیاز اللہ کے لیے، چڑھاوے چڑھانا اللہ کے لیے، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ داتا، ایک اللہ غوث اعظم، ایک اللہ بگڑی بنانے والا۔ جتنی بھی یہ ساری صفات ہیں جو آج چن چن کر توحید و سنت کے ڈاکوؤں نے مخلوقات میں تقسیم کر رکھی ہیں، میں اس بات کا انکار کرتا ہوں، اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں دل سے، اللہ الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ ایمان ہے، پہلے انکار کرو۔ عقل بھی یہی کہتی ہے اگر کسی جگہ پر گند ہے صفائی کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صفائی کیے بغیر، گند اٹھائے بغیر وہاں پر بہترین خوشبو اسپرے کرنا شروع کر دیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ دنیا آپ کو عقل مند کہے گی؟ سب کہیں گے پہلے گند صاف کرو، اس کے بعد خوشبو کر یہاں پر بکھیرنا، پھر فائدہ ہوگا۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ اللہ کا دین، اللہ اکبر، اسلام، پہلے اس دل کے اندر جن جن کی محبت رچی بسی ہوئی ہے ان کا انکار کرو، انکار کرو، تمام طاغوتوں کا، طواغیت کا، فراعنہ کا، کوافرہ کا انکار کرو، پھر آؤ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدًا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے پیامبر ہیں۔
اللہ رب العالمین کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اس شخص نے قتال کیا، جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمل قلیلا واجر کثیرا ما سجد للہ سجدۃ قط، اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن یہ بہتر ہے ان لوگوں سے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں سجدے کیے ہوئے ہیں اللہ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر اللہ اکبر بار بار، اور باہر نکل کر غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ جو اس کو مانتا ہے الحمدللہ، نہیں مانتا نہ مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ اگر اسی عقیدے پر موت آ گئی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، تطیر نہیں کرتے۔ عرب میں ایک بات یہ تھی کہ جب وہ سفر پہ نکلتے تو وہ پرندے اڑاتے، پرندوں سے فال لیا کرتے تھے، بڑے قیمتی بہترین پرندے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا یہ چیزیں آج موجود نہیں؟ کیا یہ طوطوں والے پرندوں والے سلسلے آج موجود نہیں؟ کیا یہ پرندے خرید کر پرندے اڑانے کے، آزاد کرنے کے سلسلے آج موجود نہیں ہیں؟ شرک تو باقی رہے گا قیامت تک، کیونکہ میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، امتحان مقصود ہے۔ امتحان تب ہی ہوتا ہے جب ایک طرف توحید ہو، ایک طرف شرک ہو، ایک طرف سنت ہو، دوسری طرف بدعت ہو، ایک طرف حلال ہو، دوسری طرف حرام ہو، انسان درمیان میں ہے۔ امتحان اس کا مقصود ہے، کیا یہ حلال کی طرف آتا ہے یا حرام کی طرف جاتا ہے، یا حلال حرام دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، کیا یہ شرک سے بچا کر توحید کی طرف آتا ہے یا شرک کی طرف جاتا ہے۔ اولاد اس کے ہاں بھی ہو جاتی ہے جو مسجد میں آتا ہے، اولاد اس کے ہاں بھی ہو جاتی ہے جو قبر دربار مزار خانقاہ آستانے پہ جاتا ہے، لیکن اس نے اولاد مانگی ہے اللہ کے در پہ آ کے، مسجد میں آ کے، اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک کے، سجدہ کر کے، رکوع کر کے، نظر و نیاز اللہ کے نام کی دے کے شرک سے یہ بچ گیا ہے۔ اولاد اس کے ہاں بھی ہو گئی، اولاد اس کے ہاں بھی ہو گئی ہے۔ وہ امتحان میں ناکام ہوا، فیل ہوا، یہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ آج بھی اس دنیا کے اندر ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے جاؤ فریاد کر رہے ہیں ہمارے مولا و مالک ہمیں بھی اپنے انہی خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جنہیں جنت میں بغیر حساب اور عذاب داخل کیا جائے گا۔ یہ اصل کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے ہمیں نصیب فرمائے۔ عرب پرندے اڑاتے، اگر پرندہ دائیں جانب نکل جاتا تو کہتے ہم یہ نکاح کریں گے، ہم یہ تقریب منعقد کریں گے، ہم یہ شادی کریں گے، ہم یہ سفر کریں گے، ہم یہ کاروبار کریں گے۔ اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑان بھرتا تو وہ نحوست لیتے اور وہ یہ کہتے کہ اب ہم یہ سفر نہیں کریں گے، اب ہم یہ کاروبار نہیں کریں گے، اب ہم یہ نکاح نہیں کریں گے، فال نکالا کرتے تھے۔ کیا یہ سلسلے آج موجود نہیں ہیں؟ موجود۔ نجومی پامست ان کے پاس جا کے ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ لکیر کدھر جا رہی؟ مت جاؤ ہاتھوں کی لکیروں پر، تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھیے ان لوگوں نے ضعف اعتقادی اور مسلمانوں کے عقیدوں کو کمزور کرنے کے لیے، کھوکھلا کرنے کے لیے انہیں توہم پرستی کے اندر مبتلا کر دیا ہے، توہمات کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے نحوستیں نہیں لیتے، کوئی چیز منحوس نہیں، نہ کوئی مہینہ، شادی کیجئے محرم میں کیجئے، سفر میں کیجئے، ربیع الاول میں کیجئے، رمضان میں کیجئے یا کسی اور مہینے میں کیجئے، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی شخصیت منحوس نہیں، کوئی جگہ منحوس نہیں، یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔
جب انسان برے کام کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، احتساب نفس کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ جگہ منحوس ہے، یہ انسان منحوس ہے، حالانکہ نحوست انسان کے اپنے عمل کے اندر موجود ہوتی ہے جو وہ برا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو برا کام چھوڑنا چاہیے، برے اعمال چھوڑنے چاہیے۔ لا یتطیرون، اور آخری صفت ان کی یہ بیان ہوئی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون، وہ اپنے پروردگار ہی پر توکل کرتے ہیں، نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان مومن بندوں کی ادائیں ایسی پسند آتی ہیں، ایسی پسند آتی ہیں، تعداد میں کم، وسائل میں کم، اسباب میں کم، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جاؤ میرے مومن بندوں کی مدد کرو۔ ان کا بھروسہ زمین کی چیزوں پر نہیں اور زمین والوں پر نہیں، بلکہ زمین و آسمان کے پروردگار اللہ رب العالمین کے اوپر ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جی بنائیے ایٹم بم، بنانا چاہیے، ضرورت ہے، تیار کیجئے آرمی فورسز، ضرورت ہے، لیکن اول نمبر پہ ایمان مستحکم، یقین مستحکم، غیر متزلزل ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت اللہ کے در پہ آ کے، دربار میں آ کے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اگر اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ چکا ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح، پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے آخری بات سن لیجئے، قرآن کہتا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تم کہو فلاں ہمارا اتحادی ہے، فلاں ہمارا اتحادی ہے، پھر اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھو، تو فرمایا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، جب تم نے آسمان و زمین کے پروردگار اللہ سے اپنا تعلق کمزور کر لیا یا ختم کر لیا اور اللہ کو ناراض کر بیٹھے، توبہ نہیں کر رہے، استغفار نہیں کر رہے، اللہ سے رو رو کر گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو، تو پھر بتاؤ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، کون ہے جو اللہ کے سوا تمہاری مدد کرے، تمہارے ملک کو ترقی دے، تمہاری معیشت کو استحکام بخشے، تمہیں ترقی کامیابی کی راہوں پہ گامزن کرے؟ کون ہے وہ جن کو خود مار پڑ رہی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں؟ USSR کتنا اس کا نام تھا، روب تھا، دبدبا تھا، کدھر گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد USA آیا، کدھر گیا؟ خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ صرف نام باقی رہنے والا ہے اللہ رب العالمین کا، اور ہم مسلمان یہی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، ایک حیت سے دوسری حیت میں منتقل ہوتے ہوئے اللہ اکبر۔ اس بات کو اپنے دلوں میں مضبوط کیجئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، حقیقت میں اللہ سب سے بڑا ہے، زبردست طاقت و قوت کا مالک ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے پاس جانے کی یا کشکول لے کر اسے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، اگرچہ کہ ہمارے سامنے اندھیرا ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، پھنس گئے، ساتھی سمجھتے ہیں پھنس گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے تینوں طرف سے گھر چکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پر ایمان رکھو، ان معی ربی سیہدین، یہی تو وقت ہے، یہی تو وقت ہے ثابت قدمی کا، استقامت کا، دیکھنا اللہ کی مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ کی مدد آئی، اللہ اکبر، آپ سب جانتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، آدھا پانی ادھر آدھا ادھر، درمیان میں خشک راستے اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ہے ان خوش نصیبوں کی 4 صفات
کہ یہ استرقاء نہیں کرتے، کسی سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دم کر دو، ہاں کوئی خود سے کر دے تو کر دے، وہ اپنی زبان سے نہیں کہتے، جسم نہیں داغتے دغواتے، اور اسی طرح تطیر نہیں کرتے، پرندے اڑا کر یا کسی اور چیز سے فال لینا یا نحوست اور بدشگونی لینا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اپنی زندگی کے تمام تر امور و معاملات میں اللہ تبارک و تعالی ہی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں۔ ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر مسجد میں نماز پڑھی، نماز عصر ادا کر کے باہر نکلے پریشان، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ادھر آؤ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دیا۔ کہا تم نے اپنی سواری کو باندھا نہیں تھا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے اسے کھلا چھوڑ دیا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے سپرد ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ فرمایا نہیں یہ بات درست نہیں ہے، اعقلھا ثم توکل، پہلے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، پہلے اسباب جو جائز ہیں وہ اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ تو توکل یہ ہے، اللہ پر بھروسہ یہ ہے، جس طرح ہم سب لوگ صبح نکلتے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ، کوئی بھی ہم میں سے گھر میں نہیں بیٹھ جاتا آرام سے سوتا رہے AC چلا کے کہ جو میرے لیے اللہ نے لکھا ہے وہ خود بخود چل کے آ جائے گا۔ نہیں، ہم جاتے ہیں، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، محنت کرتے ہیں کہ کچھ کریں گے تو کچھ آئے گا، کچھ کریں گے تو کچھ آئے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا نظام یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کیجئے، لیکن جائز اسباب اختیار کیجئے، یہ توکل ہے۔ اہل یمن سے چلتے لمبا سفر کر کے راستے میں جہاں کہیں پڑاؤ کرتے، لوگوں سے کہتے کہ دیکھو ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانا وغیرہ کھلا دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتیں اتار دی، وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راسات لو، تمہیں پتہ ہے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، سفر ہے، راستے میں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو تم اپنے سارے انتظامات مکمل کر کے نکلو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اندر یہ 4 توحیدی ایمانی صفات کما حقہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ شرف اور مقام اور یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں بغیر حساب اور عذاب داخل کر دیا جائے۔